अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहसिन नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो आम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस वाले से तफसील से बात करते हैं और आने वाले चंद घंटों के अंदर जो आम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उसके ऊपर भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। बशीर ज़ेब बलोच जो BLA के सरबराह हैं, उनके हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट जनाब खबर आई है। ख़बर तो खैर हम इसे नहीं कह सकते, लेकिन मुख्तलिफ़ जर्नलिस्ट और मुख्तलिफ़ यूट्यूबर्स की जानिब से जो है वो खबर दी गई। इसके ऊपर थोड़ी सी तफसील से बात करते हैं। इसके अलावा और दहशत गर्दी के चंद एक वाक़यात जनाब पाकिस्तान के अंदर जो है वो रिपोर्ट हुए हैं, उनके ऊपर भी जो है तफसील से बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले जनाब आगाज़ कर लेते हैं सोशल मीडिया के ऊपर ये खबर चल रही है। मैं बार बार आपको कहूँगा कि सोशल मीडिया के ऊपर ये खबर चल रही है और हमने व्लॉग के अंदर जो आपसे जिक्र भी किया था कि बशीर ज़ेब बलोच जो कि BLA के सरबराह हैं, ये जो जितनी भी कार्रवाइयाँ की जाती हैं या जितनी भी कार्रवाइयाँ होती हैं BLA की जानिब से, इसके पीछे जो मास्टरमाइंड बैठा हुआ है वो है बशीर ज़ेब बलोच। और चंद एक सोशल मीडिया अकाउंट्स की जानिब से ये खबर आई है और मुख्तलिफ जर्नलिस्ट जो कि ISPR की बीट कवर करते हैं उनकी जानिब से ये खबर आई है कि जनाब बशीर ज़ेब जो हैं वो मारे जा चुके हैं। उनको जो है वो टारगेट असैसिनेट कर दिया गया है और ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो हुकूमत का जो इस वक्त पहला टारगेट है वो इस वक्त BLA के जो सरबराह है वो बशीर ज़ेब बलोच हैं। क्योंकि ज़ाहिर बात है BLA के जितना भी करता धरता है जो पीछे है, इसके पीछे जो मास्टरमाइंड बैठे हुए हैं, जितनी भी जो कार्रवाइयाँ होती हैं उसके अंदर जो है वो ये शामिल होते हैं और इसके मास्टरमाइंड होते हैं। तो चंद एक सहाफ़ी जो ISPR की बीट भी कवर करते हैं और चंद एक यूट्यूबर्स की जानिब से कुछ ट्वीट्स किए गए हैं और इसके ऊपर रिपोर्ट किया है कि उन्हें जो है वो वहाँ पर एलिमिनेट कर दिया गया है। और जो स्टोरी वो दे रहे हैं वो बेसिकली ये है कि 11 मार्च को जब ये जाफर एक्सप्रेस वाला वाक़या पेश आया था तो उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जो है वो ऑपरेशन हुआ और इसमें जो है वो इन्हें हलाक कर दिया गया। अब ये ज़हन में रखिएगा कि इसकी कोई अभी तक ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन जो है या ऑफिशियल कंफर्मेशन आप जिसे कह लें कि वो अभी तक नहीं आई और ना ही इस किस्म का BLA ने अभी तक कोई क्लेम किया। हो सकता है जो दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो इस तरह के मामलात के अंदर आमतौर पर जो है वो इसे 1 या 2 दिन जो है वो छुपा के भी रखती हैं। अब सवाल ये है कि अगर तो उसे एलिमिनेट कर दिया गया या हलाक कर दिया गया तो उसकी लाश किधर है और कब तक जो है वो इसकी कंफर्मेशन होगी या कब तक इसकी रिपोर्ट आएगी। अभी तक जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी तक इसकी कोई कंफर्मेशन जो है वो नहीं आई। इसके अलावा जनाब कच्ची का इलाका जहाँ पे जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाया गया था, अब उस इलाके की पूरी स्वीपिंग करके उसको मुकम्मल तौर पर जो है वो क्लियर करा दे दिया गया है और रेलवे के जो इंजीनियर टीम है और टेक्निकल टीम है उन्होंने वहाँ पे रेलवे ट्रैक की मुरम्मत का काम भी जो है वो शुरू कर दिया है। और बताया जाता है कि जाफर एक्सप्रेस के 5 इंजन समेत 5 बोगियों को वहाँ पे नुकसान पहुँचा है और मशकाफ में रेलवे ट्रैक का 382 फुट हिस्सा जो है वो उस धमाके के नतीजे में नुकसान पहुँचा और बताया जाता है कि अगले 24 से 48 घंटे के अंदर जो है ट्रैक जो है इसे दोबारा एक्टिवेट कर दिया जाएगा। बलूचिस्तान के अंदर कोयटा से अंदरून मुल्क जाने वाली जो ट्रेन सर्विस है वो अब चौथा दिन हो चुका है, वो मुअत्तल है और इसकी वजह से जो एयर फ्लाइट्स हैं उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है प्रेशर आ गया क्योंकि 2 ही रास्ते हैं, या तो बाय रोड है और या तो ट्रेन है और या बाय एयर है। तो लोग ज़्यादा जो है वो मेरा ख्याल है कि सेफ़ बाय एयर अपने आप को जो है वो महसूस करते हैं, इस वजह से जो है वो उसका इंतखाब किया जा रहा है। इसके अलावा चंद एक जर्नलिस्ट को जनाब जाफर एक्सप्रेस जहाँ पे खड़ी है वहाँ तक उनको एक्सेस दिया गया है, वहाँ पर उनको ले जाया गया है और कुछ जर्नलिस्ट जो हैं जिनका ताल्लुक कोयटा से है उनको भी ले जाया गया है। इंडिपेंडेंट उर्दू से एक जर्नलिस्ट हैं मोना खान, उन्हें भी वहाँ पर ले जाया गया तो उन्होंने रिपोर्ट किया। मैं बेसिकली वर्ड टू वर्ड जो उन्होंने कहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस पर 11 मार्च 2025 को बुलान पास के इलाके ढाडर में अलहदगी पसंद तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी ने हमला करके 400 से ज़ायद मुसाफिरों को यरगमाल बनाया था। ताहम सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई करते हुए मुसाफिरों को बाजियाब करवा लिया और हमला करने वाले तमाम शिद्दत पसंदों को भी मार दिया गया। 12 मार्च की शाम ऑपरेशन खत्म होने के बाद 13 मार्च को इलाके की सैनिटाइजेशन मुकम्मल की गई, जिसके बाद मीडिया को जाए वकुआ का दौरा करने की इजाज़त दी गई। सभी पहुँचने के बाद वहाँ से ट्राला नुमा ट्रेन जिसमें गाड़ियों के पुर्जों की तरसील की जाती है के ज़रिए हम 20 मिनट में दरा बुलान के टनल नंबर 8 के पास पहुंचे। इस इलाके के बहुत से नाम हैं लेकिन अमूमी तौर पर ये इलाका दरा बुलान के नाम से जाना जाता है। दरा बुलान की लंबाई 70 किलोमीटर है। बलूचिस्तान के ज़िला कच्ची में मच रेलवे स्टेशन से तकरीबन 78 किलोमीटर दूर ढाडर का इलाका वाक़ है और इससे करीब पनीर रेलवे स्टेशन है। इस इलाके में पहाड़ों का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये एक दुश्वार गुजार इलाका है और यहाँ करीब में कोई आबादी नहीं है। इंतहाई करीब तरीन गाँव भी पहाड़ी की दूसरी तरफ 50 किलोमीटर दूर है, जबकि कौमी शाहराह N65 रेल के ट्रैक से भी 22 किलोमीटर के फासले पर है। दुश्वार इलाका होने की वजह से सिक्योरिटी इदारों के लिए इसकी सिक्योरिटी कायम रखना एक चैलेंज है, जबकि शिद्दत पसंद अनासर के लिए ये आइडियल मुकाम है ताकि वो कार्रवाइयाँ करके पहाड़ों में गायब हो जाएं। खाकी रंग के खुश्क पहाड़ों में इसी रंग के गार मौजूद हैं जो दूर से नज़र भी नहीं आते। इस इलाके में पानी भी जो है वो नहीं है, सिर्फ एक नाला है जो हालिया बर्फ़बारी और बारिशों की वजह से जारी हुआ और इसमें बहुत कम पानी है।
یہ نالہ مشکاف کے مقام سے بہتا ہے۔ سیکیورٹی حکام نے بتایا کہ تقریباً 30 گھنٹوں کی لڑائی میں وہ اسی نالے سے پانی پیتے رہے جس مقام پر یہ واقعہ ہوا۔ وہاں سے سبی اسکاؤٹس اور غزہ بند اسکاؤٹس قریب ہیں، لہٰذا دونوں اطراف کی نفری یہاں پر پہنچی۔ سبی اسکاؤٹس کے کمانڈر بریگیڈیئر عمر الطاف نے بتایا کہ ایسا نہیں کہ ہمیں واقعے کی اطلاع دیر سے ملی یا ہم نے رد عمل دیر سے دیا، یہ بالکل غلط ہے کیونکہ ہمارے واچ کیمرہ لگے ہوئے ہیں۔ جب اس ٹریک کے سامنے ہماری پوسٹ پر 3 اہلکاروں کو شہید کر کے انہیں BLA نے کنٹرول لیا اور پھر پہاڑ کی چوٹی سے ٹریک کو دھماکہ خیز مواد سے اڑایا تو ہمیں اسی وقت علم ہو گیا تھا۔ ہم براہ راست کیمرے سے دیکھ بھی رہے تھے اور حکمت عملی بھی بنا رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ دن کے 1 بجے یہ واقعہ ہوا اور 10 منٹ میں سبی اسکاؤٹس کے دستے نکل چکے تھے۔ سبی اسکاؤٹ سے جائے وقوع کا فاصلہ 5 کلومیٹر ہے، اس لیے پہلا رد عمل اس طرف سے ہم نے دیا اور بعد ازاں مجھ سے غزہ بند اسکاؤٹس کے دستے بھی آپریشن کے لیے دوسری طرف سے آ گئے، جس کی وجہ سے علاقے کو گھیرے میں لینے میں آسانی ہوئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ تقریباً 30 گھنٹوں میں آپریشن مکمل ہو گیا۔ منگل کو دن میں شروع ہونے والا آپریشن بدھ کی شام تک مکمل ہو چکا تھا۔ بریگیڈیئر عمر الطاف نے بتایا کہ ہم نے ان حملہ آوروں سے 8 مقناطیسی بارودی مواد کی ڈیوائسز برآمد کی، کیونکہ ان کا پلان تھا کہ اگر مطالبات پورے نہیں ہوتے تو پوری ٹرین کے ساتھ لگا کر اسے دھماکے سے اڑا دیں گے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ حملہ آوروں نے مجھ سے آتے ہوئے ٹرین کی بائیں جانب کے پہاڑ پر قبضہ کر رکھا تھا اور وہیں سے وہ سیکیورٹی فورسز پر حملہ کرتے تھے۔ جب فضائی آپریشن شروع ہوا تو حملہ آوروں کی ایک بڑی تعداد پیچھے کے پہاڑوں پر بھاگ نکلی، جن کا وہاں بھی فضا سے نشانہ لیا گیا، لیکن پہاڑی سلسلے میں زمینی فوج کا پیچھا کرنا ممکن نہیں کیونکہ علاقہ بہت بڑا ہے اور چھپنے کے بہت مقامات ہیں۔ تو یہ ایک منظر نامہ بیسیکلی مونا خان جو کہ جرنلسٹ ہیں انڈین انڈیپینڈنٹ اردو کی، انہوں نے ایک منظر نامہ پیش کیا ہے اور اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ حملہ آور کتنے خطرناک تھے۔ اور دوسرا ایک اور چیز اس چیز سے ثابت ہو گئی ہے، جو جرنلسٹ کو وہاں پر لے جایا گیا ہے اور وہ مقام دکھایا گیا ہے، اس سے جو BLA کلیم کرتی تھی کہ یہ آپریشن ابھی بھی جاری ہے اور ہم لوگوں نے اتنے لوگوں کو مار دیا ہے، یہ سارے کلیم جو ہے وہ اس کو مسترد کرتے ہیں، وہ جو کلیم کر رہی ہے BLA، کیونکہ اب جو ہے وہ اس کی پکچرز وغیرہ بھی شیئر کر دی گئی ہیں اور مختلف جرنلسٹ کو وہاں پر لے جایا گیا اور دکھایا گیا اور انہوں نے وہاں سے جو ہے وہ رپورٹنگ بھی کی ہے۔ دہشت گردی کے مختلف واقعات ہوئے جناب، میں اس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر دیتا ہوں۔ کوئٹہ میں مختلف مقامات پر یکے بعد دیگر جو ہے وہ 3 دھماکے ہوئے اور جس کے نتیجے میں 1 اہلکار شہید اور 6 زخمی ہوئے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ایک دھماکہ جو ہے وہ شالکوٹ تھانے کے علاقے کرانی روڈ پر ATF کی گاڑی کے قریب ہوا، جس کے نتیجے میں 7 اہلکار زخمی ہوئے، تاہم بعد میں ایک جو اہلکار تھا زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جو ہے وہ شہید ہو گیا۔ دوسرا دھماکہ کوئٹہ میں کمرانی روڈ پر کیا گیا، جہاں نامعلوم افراد نے ایک موبائل کی دکان پر دستی بم حملے سے کیا تھا۔ اس پر کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ اور تیسرا دھماکہ ایئرپورٹ روڈ کے قریب کلی شابو میں ہوا۔ پولیس کے مطابق دھماکے کی نوعیت اور نقصان کا تعین کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جناب ایک بڑی امپورٹنٹ خبر جو ہے وہ BBC نے دی ہے اور رپورٹ انہوں نے یہ کیا کہ پشاور کے تھانے اور آمن کی حدود میں ایک بم دھماکے کے نتیجے میں مذہبی شخصیت مفتی منیر شاکر جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اب یہ پچھلے جب سے یہ خبر آئی ہے تو سوشل میڈیا پر بڑی ڈسکشن ہو رہی ہے اور بتایا یہ گیا ہے کہ لیڈنگ ہاسپٹل کے ترجمان نے انہوں نے بتایا کہ ان کو زخمی حالت میں اس واقعے کے بعد جو ہے وہ ہاسپٹل لایا گیا تھا، لیکن دھماکے میں ان کی ٹانگ جو ہے وہ شدید متاثر ہوئی، زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے اسپتال میں مفتی منیر جو ہیں ان کی شہادت ہو گئی۔ اور مٹھ تھانے کے SHO نے کہا کہ جی مفتی منیر شاکر عصر کی نماز کے لیے جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے اس وقت ہی دھماکہ خیز مواد سے جو ہے جو وہاں پہ نصب کیا گیا تھا وہ جو ہے وہ پھٹ گیا، جس کے سبب ابتدائی طور پر مفتی منیر شاکر کو جو ہے وہ ان سمیت 4 افراد زخمی ہوئے جنہیں اسپتال منتقل کیا گیا۔ دوسری جانب SSP پشاور نے جو ہے وہ کہا ہے کہ مفتی منیر شاکر پر حملہ ہوا وہ دستی بم سے کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ مفتی منیر شاکر کی جان کو خطرہ تھا اور انہوں نے نام نہاد دولت اسلامیہ یعنی کہ داعش کی شاخ جو خراساں ہیں اس کی جانب سے جو ہے وہ انہیں دھمکیاں بھی دی جا رہی تھی، یعنی کہ داعش کی جانب سے جو ہے وہ دھمکیاں دی جا رہی تھی۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ داعش بھی جو ہے وہ اس کے بھی جو فٹ پرنٹس ہیں وہ اب یہاں پر نظر آ رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے اکوڑا کھٹک والا جو واقعہ پیش آیا تھا اس کے اندر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں بھی جو ہے وہ داعش کا ہاتھ تھا۔ تو چند روز پہلے ایک تقریر میں انہوں نے کہا تھا کہ جی انہیں واٹس ایپ پر دھمکیاں دی جا رہی اور ان دھمکیوں کی اسکرین شاٹس انہوں نے مقامی تھانے میں شواہد کے ساتھ جمع کروائے تھے۔ خیبر پختونخوا میں گزشتہ چند دنوں میں مذہبی شخصیات کو جو ہے وہ خاص طور پر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ اکوڑا کھٹک میں مولانا حامد الحق کو نشانہ بنایا گیا تھا اور وہ وہاں پر شہید ہوئے تھے اور اب ان کی جو ہے وہ وہاں پر شہادت ہوئی ہے۔ مفتی منیر کے جو فیملی ہے ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ وہ انہوں نے تدفین کرنے سے جو ہے وہ انکار کر دیا، خاص طور پہ ان کے بیٹے کا جو ہے وہ ویڈیو پیغام بھی سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جب تک پولیس افسران جواب نہیں دیں گے کفن دفن نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے بار بار جو ہے وہ منتیں کی ہیں کہ ہمیں خطرہ ہے، آپ نے میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیے تھے کہ کوئی مفتی صاحب کو جو ہے وہ شہید کر گیا
مجھے بندوق اٹھانے کی اجازت نہیں دی گئی، جب تک مجھے جواب نہیں ملے گا احتجاجاً ہم تدفین نہیں کریں گے۔ مفتی منیر شاکر کا اگر تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دوں تو مفتی منیر شاکر خیبر پختونخوا کے جنوبی ضلع کرک میں ایک قدامت پسند خاندان میں 1969 میں پیدا ہوئے اور مختلف دینی مدرسوں سے دینی تعلیم حاصل کی۔ مفتی منیر شاکر کالعدم لشکر اسلام کے بانیوں میں سے تھے اور منظر عام پر مشہور ہوئے۔ کالعدم لشکر اسلام کے بعد باڑہ سابقہ خیر ایجنسی منتقل ہوئے تھے۔ دہشت گردی اور مسلح گروپوں پر گہری نظر رکھنے والے قبائلی ضلع خیبر سے تعلق سینئر صحافی ابراہیم شنواری کے مطابق مفتی منیر شاکر 2004 میں باڑہ منتقل ہوئے تھے، جو اس سے پہلے ضلع کرم میں سرگرم تھے اور کرم میں فرقہ وارانہ لڑائیوں میں مبینہ ملوث ہونے کے الزامات پر انہیں ضلع بدر کیا گیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ باڑہ آنے کے بعد منیر شاکر بہت زیادہ مقبول ہوئے اور مقامی مذہبی شخصیت پیر سیف الرحمان کے خلاف کھڑے ہوئے۔ ان کے غیر قانونی ریڈیو کے مقابلے میں FM ریڈیو شروع کیا۔ مفتی منیر شاکر اور پیر سیف کھلم کھلا اپنے ریڈیوز میں ایک دوسرے کے خلاف فتویٰ تک جاری کرنا شروع کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ اس علاقے میں جو ہے وہ امن کو بھی سخت نقصان پہنچا اور 2004 کے آخر میں مفتی منیر شاکر نے ایک بڑی تعداد میں لوگوں کو جمع کیا اور پیر سیف کے خلاف لشکر اسلام نامی لشکر کی بنیاد رکھ دی اور مسلح جد و جہد کا آغاز کیا۔ انہوں نے بتایا کہ دونوں نے ایک دوسرے پر حملہ کرنا شروع کیا اور ایک دن مفتی منیر شاکر نے پیر سیف پر حملہ کیا جس میں 25 سے زائد لوگ ہلاک ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ امن و امان کی خراب صورتحال کے بعد باڑہ کے مقامی افراد اور انتظامیہ کی مدد سے پیر سیف اور مفتی شاکر کو باڑہ سے نکال دیا گیا، جس کے بعد وہ ایک عرصہ تک روح پوش رہے۔ باڑہ سے نکلنے کے بعد مفتی شاکر زیادہ تر روح پوش رہے اور لشکر اسلام سے بھی ان کا رابطہ ختم ہوا اور منگل باغ کا لدم لشکر کے سربراہ بن گئے۔ انہوں نے بتایا کہ مفتی منیر شاکر باڑہ سے نکلنے کے بعد مختلف شہروں میں رہے اور کراچی میں رہے، جبکہ ایک دفعہ کراچی ایئرپورٹ پر ملک سے باہر جانے کی کوشش کی اسی دوران جو ہے وہ انہیں جہاز سے بھی آف لوڈ کیا گیا تھا۔ مفتی شاکر کا پشاور میں ایک مدرسہ بھی ہے جہاں ایک دفعہ انہیں نشانہ بنایا گیا، جبکہ وہ کافی عرصے سے یوٹیوب پر بھی سرگرم تھے اور اپنے یوٹیوب چینل پر مذہبی ویڈیوز اپلوڈ کرتے تھے۔ مفتی شاکر ایک متنازعہ مذہبی شخصیت تھے، تاہم ابھی تک ان پر حملے کی ذمہ داری کسی گروپ نے بھی قبول نہیں کی۔ تو یہ جو ہے وہ ان کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ تھا جس کے حوالے سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کے علاقے باجوڑ عنایت بازار میں نامعلوم افراد نے تھانہ لوہی سم SHO کی گاڑی پر جو ہے وہ فائرنگ کی، جس میں ایک پولیس اہلکار سمیت 4 افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں۔ تو یہ جناب دہشت گردی کے کچھ واقعات تھے جو پچھلے 12 گھنٹے میں پیش آئے، اس کے حوالے سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ آگے چل کے جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوں گے اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا، اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز۔